تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 12واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا، یہاں پر الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جس حرف پہ زبر زیر پیش ہوگا اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے فا کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے ایک الف کی مقدار۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ یہاں پر ہا میں جو مد ہے اور اس مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، یہ حمزہ واو کی شکل میں ہے تو اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، واو نہیں پڑھنا۔ اس طریقے سے یہاں پر بھی مد، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، تو یہ دونوں جو مد ہے مد متصل ہیں۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر ہی پڑھیں گے۔ تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ۔ ماں میں الف مدہ ہے، دو میں واو ساکن سے پہلے دال کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ الا میں الف مدہ ہے، کما میں بھی الف مدہ ہے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ با میں جو مد ہے یہ مد متصل ہے، جو یہاں پر مد تھا، یہاں پر بھی حمزہ واو کی شکل میں ہے تو اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد قاف ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے ایک الف کی مقدار۔ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، ایک قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ با میں قلقلہ ہوگا، اور لام یہاں پر وقف کریں گے تو یہ پیش سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل۔ وَإِنَّا نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، یہاں پر فو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے۔ صاد یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے صاد کے نیچے زیر تو یا مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ را کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ منقوص نون میں اخفا ہوگا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر جو ہے صاد میں جو دو زیر کی تنوین ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ وَلَقَدْ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور دال میں قلقلہ ہوگا، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال کے اوپر جزم ہے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر یالین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ نا میں الف مدہ ہے، منہ میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف سین سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھتے ہیں، الف کو نہیں پڑھتے۔ تا میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر خا ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے، اور اگر یہاں پر وقف کریں گے تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ۔ ولو یہاں پر واولین ہے، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام میں الف مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد سین حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور رائے مشدد کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف اور ضا دونوں حروف مستعلیہ میں سے، یہاں پر یالین ہے تو اس کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ نون ساکن کے بعد یہاں پر ہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اسے جلد پڑھنا ہے، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھنا ہے۔ را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور با میں قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ با حروف قلقلہ میں سے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ وَإِنَّا نون مشدد غنہ ہوگا، کُلَّل یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، بغیر غنہ کا پڑھیں گے، اور یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور ما میں الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اس طرح سے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را یہ سکون سے بدل جائے گا، یہ تنوین، تو را ساکن سے پہلے پھر یا ساکن رہنے سے را کو باریک پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ ما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، تا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ولا میں بھی الف مدہ ہے، یہاں پر تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو تو کو پر پڑھیں گے، قلقلہ بھی کریں گے، اور غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اس طرح سے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ انہو نون مشدد غنہ ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ ما میں الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے، بصیر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور را کو باریک پڑھیں گے، اس طرح سے۔ انہو بما تعملون بصیر۔ ولا میں الف مدہ ہے، یہاں پر را ساکن سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ نو میں جو مد ہے مد منفصل ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور ایک 2 3 4 3 الف کے برابر بھی۔ اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر بھی الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہ لام مشدد جو پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ لدینہ میں یا مدہ ہے، ظا حروف مستعلیہ میں سے ہے، منہ میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر فتمسکم النار نون مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے، تو نون میں غنہ بھی ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کو اوپر پیش ہے تو را کو اوپر پڑھیں گے۔ یہاں پر دیکھیے لام الف آیت کے بیچ میں، تو یہاں پر نہ ٹھہرنا بہتر ہوتا ہے، اگر ٹھہریں گے یہاں پر تو پھر مد عارض وقفی ہوگا یہاں پر، اور را کو پر پڑھیں گے۔ ما میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے،
यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले नून के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है तो नून में इज़हार हकीकी होगा, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। औ में वाउलीन है, लिया में जो मद्दे मुत्तसिल है, सुम्मा में मीम मुशद्दद गुन्ना होगा, लाम अलिफ मद्दा है, यहाँ पर नून में इख्फा होगा, साद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ को के ऊपर पेश रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन्नार वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुंसरून। व अक़िमिस क़ाफ़ हुरूफ़ मुस्तारिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ शमसी सौद के शुरू में, तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। सौद हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। लाम में खड़ा ज़बर ये अलिफ मद्दा की तरह होता है तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वाव में कोई हरकत नहीं है, इसको नहीं पढ़ना। तो हुरूफ़ मुस्तारिया में से है और रा के ऊपर ज़बर है। यहाँ पर या के नीचे ज़ेर है तो ये नून मुशद्दद जो है पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ या से मिलकर पढ़ा जाएगा। अलिफ नून को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ नून हुरूफ़ शमसी नून के शुरू में है, तो नून मुशद्दद गुन्ना होगा और हा में अलिफ मद्दा है। रा के नीचे ज़ेर, रा को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम हुरूफ़ यूबिन में से तो इदग़ाम नाक़िस होगा, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ शमसी या के शुरू में है तो अलिफ लाम नहीं, यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी के शुरू में या, तो यहाँ पर अलिफ को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लाम को पढ़ेंगे। और लैल यहाँ पर यालीन है, और अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो लाम का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा। मद्दे लीन आरिज़ में तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, लेकिन कसर बेहतर होता है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वअक़िमिस्सलात तरफ़यिन्नहारि वज़ुलफ़म मिनल लैल। इन्नल नून मुशद्दद गुन्ना होगा, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी हा के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। नून में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। यहाँ पर बा में कलकला होगा, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ शमसी सीन के शुरू में तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हमज़ा में खड़ा ज़बर है, और अगर यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फिर मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत। ज़ालिका ज़ाल में खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है, और रॉ में खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और रॉ को पूर पढ़ेंगे। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। लिज़्ज़ाकिरीन ज़ाल में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, और यहाँ पर वक्फ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन। वस्बिर सौद साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। फ़इन्नल्लाह नून मुशद्दद गुन्ना होगा, और यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को ऊपर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लाम में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़ाद हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जिम में कलकला होगा, और रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी मीम के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। फ़लौला लौ में वाउलीन है, ला में अलिफ मद्दा है, काफ में अलिफ मद्दा है, और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी कौफ के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ को ऊपर पेश और रॉ को पुर पढ़ेंगे, और यहाँ पर वाव मद्दा है। यहाँ पर नून साकिन के बाद कौफ हुरूफ़ इख्फ़ा में से तो नून में इख्फ़ा होगा। कौफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, बा कल में कलकला होगा, मीम में इज़हार शफ़ा भी होगा। यहाँ पर वाव में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। लू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कौफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद या है हुरूफ़ यूमिन में से तो इदग़ाम नाक़िस होगा। यहाँ पर नून साकिन के बाद हा है हुरूफ़ हल्की में से तो नून में इज़हार हक़ीक़ी होगा, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ना है। यहाँ पर वाउलीन से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ़ कमरी फ़ा का शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। सा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे।
यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी हमज़ा के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर रॉ साकिन से पहले हमज़ा को ऊपर ज़बर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से तो ज़ाद को भी पुर पढ़ेंगे। इल्ला में अलिफ मद्दा है। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से, ली में या मद्दा है। और यहाँ पर तनवीन के बाद मीम है हुरूफ युमिन में से तो इदगाम नाक़िस होगा और मीम मुशद्दद है यहाँ पर तो गुन्ना होगा। यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है हुरूफ हल्की में से तो नून में इज़हार हक़ीक़ी होगा। यहाँ पर नून में इख्फ़ा होगा और यहाँ पर यालीन है से नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। नाम अलिफ मद्दा है और यहाँ पर नून में इज़हार हक़ीक़ी होगा और मीम में इज़हार शफ़वी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। फ़लौला कान मिनल क़ुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। यहाँ पर ता मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ वाव से मिलकर पढ़ा जाएगा, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ आइन से मिलकर पढ़ा जाएगा। लदीना में या मद्दा है। ज़ा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, मुँह में वाव मद्दा है। यहाँ पर माँ में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी मद्दे मुनफसिल हो रहा है और रा के नीचे ज़ेर रा को बारीक पढ़ेंगे। फू में वाव मद्दा है, फ़ी में या मद्दा है। काफ में अलिफ मद्दा है, नून में वाव मद्दा है और जीब में कलकला होगा। रा के नीचे ज़ेर रा को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ़ की सूरत में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वत्तबअ अल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन। वमा में अलिफ मद्दा है, काफ में भी अलिफ मद्दा है, रा को ऊपर ज़बर है, रा को पुर पढ़ेंगे। लियुहलिकल यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी क़ाफ के शुरू में है तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। रा को ऊपर खड़ा ज़बर है तो एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और रा को पुर पढ़ेंगे। या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। ज़ा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद वाव है हुरूफ युमिन में से तो इदगाम नाक़िस होगा। हा में अलिफ मद्दा है और साद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वमा कान रब्बुक लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून।